حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی اور آپ رائے رکھ سکتے، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں۔ صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے، یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا، او رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف۔ حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا جو ان کے ساتھی تھے خوارج۔ جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے کہنے سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا لیا کہ لڑائی بند کرو، قرآن کو حکم بنا لو، جو قرآن فیصلہ کر دے وہ ہم بھی قبول کرے۔ تو حضرت علی کا خیال یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چال ہے، اور انہوں نے روکا اپنے ساتھ، لیکن اکثر لوگوں نے کہا قرآن آ گیا بیچ میں، کیسے ہتھیار چلا۔ اس میں میرا ذہن جاتا ہے ایک حدیث کی طرف، بڑی اہم حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں، بعد آنے والوں کے حالات موجود ہیں، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے۔ تو کیسے نہ مانتے قرآن کو حکم بنائے گا؟ بہرحال اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا ہے یہ اب تاریخ کا معاملہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت علی کی خلافت جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تھی، وہ چلی، لیکن 4.5 برس سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں۔ وہ جو قافلہ آگے چل رہا تھا سیل رما، وہ 1 انچ بھی آگے نہیں ہوا۔ البتہ قیصر روم نے جب دیکھا یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اب موقع ہے میں حملہ کروں، چونکہ وہاں قریب ترین تو حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے نا شام میں، شام سے وہ تھا آگے کیسر۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا، او رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف، لہذا اس نے جرت نہیں۔ بہرحال حضرت علی کو شہید کرنے والے تھے ایکسٹریمسٹ جو خود ان کے اپنے ساتھیوں میں سے، انہوں نے کہا حکم کیوں مانا؟ حکم اللہ للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، قرآن حکم نہیں، کیوں مانا؟ اور اگر مانا تھا تو اب حکم کے بعد کیوں نہیں مانتے؟ چھوڑ دو خلافت۔ بہرحال یہ کہلاتے ہیں خوارج جنہوں نے بغاوت کی ہے حضرت علی کے ساتھ۔ ان میں سے 3 نے بیٹھ کے طے کیا، یہ 3 جو در حقیقت بڑے شخص ہیں، یہ اس حکومت میں ہے کیونکہ ان کی وجہ سے اس مشکل میں پڑی، ان تینوں کو ختم کر۔ فلاں دن صبح فجر کی نماز کے وقت ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، اور فجر کی نماز میں قتل کروں۔ ابن ملجم آیا، حضرت علی پر وار کیا، وار کاری صاحب، باقی 2 حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص، ان میں سے ایک تو اس روز فجر میں آئے نہیں، اور دوسرے پر جو وار پڑا وہ اوچھا وار تھا، وہ کاری وار، حضرت علی شریف۔ اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی 6 مہینے، لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی، حضرت معاویہ کو تسلیم کر لیا۔ حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر، لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خوریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا، مدبر اس درجے کے تھے۔ اب آئیے آخری سٹیج آئی، حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا، مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے، کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی، اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا، اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد، آپ کسی کو نامزد کریں، اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر۔ حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لی اور فیصلہ کیا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح،
اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو. نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی، صحابی ہیں، نیت غلط نہیں، نیت کیا تھی. اور میں سمجھتا ہوں 100% کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے. اب اکثریت نو مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئی. لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چل سکتی. ابن خلدون کا لفظ ہے عصبیت، کوئی چیز جو جوڑے آپ تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اب گئے، اکثر بے شک گئے. اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی 5 سال تک ہوئی. اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا، لیکن آپ ان کی نیت پر شک نہیں. بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ ولی عہد. اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 افراد کے. وہ 5 افراد بہت اہم تھے، بہت. ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر. عمر نمبر 2 تھے عبداللہ ابن عمر. زبیر عبداللہ ابن زبیر. عباس عبداللہ ابن عباس. اور حسین ابن علی. حضرت حسن کا انتقال کیا. اہل تشیع کا کہنا یہ کہ زہر دیا گیا، واللہ اعلم. میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں، میں موٹی موٹی باتیں کرتا ہوں. بہرحال انتقال کو 5 آدمیوں نے نہیں مانا، لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ کی. کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کرنے نہیں. دیکھیں گے جب وقت آئے گا. جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اب ایک صاحب جا چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے. اب 4 ہیں، 3 عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، تاریخی حقائق، موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے تو معاملہ غلط ہوا. موٹے حقائق کو سمجھ، 2 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف ہو گئے. عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خونریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان. یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئی. یہ 2 تو اگر کیا ہو، مصلحت کہہ لیں جو بھی سمجھے، لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے. دیانے کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گیا موقع، حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہو سکتا، کہیں نہیں لکھا ہوا. 12 ان 2 کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع. 2 کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، we have to challenge it come what may. عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 2 علیحدہ. ان 2 میں اب اختلاف. عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہی مقیم رہو مکے میں، حجاز میں، مکے اور مدینے میں. یہاں سے ریزسٹنس موومنٹ ہوئی کیونکہ یزید کی خلافت دمشق میں تھی. حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے. کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا، اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہیں آباد تھے. انہوں نے خطوط کا تاغہ باندھ دیا، آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور اس یزید کی حکومت ختم. ڈاک کے تھیلے بھرے ہوئے. حضرت حسین نے فیصلہ کیا کوفہ جانے کا، بہت روکا. عبداللہ ابن عباس بہت ان سے بزرگ تھے عمر میں، اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانا تھے، ایک اعتبار سے پردادا تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا داد بھائی تھے تو نانا ہو گئے کہ حضور نانا تھے کہ نہیں، اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں. اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہو گئے چچا. بہرحال میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں اس میں. وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت جاؤ، خدا کے لیے مت جاؤ، یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ، اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر والوں کو یاد کرو. بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک کیفیت تھی، انہوں نے سب باتوں کو نظر انداز کیا. وہاں ہزاروں لوگوں نے، مسلم بن عقیل حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے گئے تھے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا. وہ خطوط آ رہے اور بھی بات پختہ ہو. ابھی راستے ہی میں تھے کہ پتہ چلا کہ ابن سیاد گورنر بن کر آیا ہے اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے، سب بیعت توڑ کے گھروں میں چھپ گئے. اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و مددگار شہید. حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائے. اب مسلم بن عقیل کے بیٹے، عرب کی غیرت ہے، آنر جسے آج کے کہتے ہیں، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں. اور حضرت حسین کی شرافت میں بولوں، یہ لوگ میرے ساتھ ہیں، میرا ساتھ ہے، اب میں ان کے ساتھ کیسے.
بہرحال وہ حادثہ فاجعہ ہو کر رہا، اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں جس کی طرف کسی کی نگاہ دی گئی۔ افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتاب چاہے سانحہ کربلا وہ آؤٹ آف پرنٹ تھا، کوشش تھی کہ آج یہاں وہ پیش کیا جاتا، مختصر ترین، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیئر ہو جاتی ہے ہسٹری۔ دو کتابچے ہیں، شہید مظلوم، میرے نزدیک مظلوم ترین شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور سانحہ کربلا بہت بڑا سانحہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت حسین کے صبر اور مصابرت، استقلال اور شجاعت مثالی ہے تاریخ کے اندر۔ اپنے سامنے جو ہے اپنے ایک ایک کر کے چراغ گل، خاندان سارا ختم ہوا، شیر خوار بچے سے، وہ تو ایک بچہ بیمار تھا، حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ، وہ بچا ہے۔ لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ بسا اوقات اپنی شرافت کی وجہ سے مار کھاتا۔ حضرت حسین سے میرے نزدیک یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک کہ جب کوفیوں کا لشکر سامنے تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا، فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ سب کے راز فاش کر رہے ہیں، اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے ہوئے تمہارے خطوں کے موجود ہیں، تم نے مجھے بلایا اور بلایا۔ یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں شہید، ورنہ تو یہ ہمارا بھانڈا پھوڑ دیں گے جا کر یزید کے پاس، تو ہماری کھالیں کھینچ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے 3 آفر، مجھے واپس مدینے جانے دو، نہیں، مجھے یزید کے پاس جانے دو، نہیں، مجھے کہیں اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کر لوں گا، نہیں، ہیئر اینڈ ناؤ بیٹھ کرو۔ یہ حضرت حسین کی شرافت، غیرت، حمیت، مروت، لہذا انہیں شہید کیا گیا، اور پھر سیبوں کو آگ لگائی، یہ دور ہے۔ اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور وینجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہیے۔ اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی، اس میں بھی جڑا ہے تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف لیے پھر رہے ہیں، خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے بھی جل جائیں گے اور یہ خطوط بھی، اور ہم یہ ہے میرا تجزیہ۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوادث میں سے وہ ہے، اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا ہے، جو چاہے کرے، حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کبھی ٹھیک، اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرتے بھی شکتے، معصوم کوئی نہیں، ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہوئی حضور پر، معصومیت ختم، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی اور آپ رائے رکھ سکتے، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں۔ صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے، یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر، یہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، بہرحال یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو عظیم ترین ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان شہید، 28 ذی الحجہ کو حضرت عمر پر حملہ ہوا، 1 محرم کو ان کی شہادت ہوئی، 10 محرم کو سانحہ کربلا شاید، یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لمحات جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت حسین کو یاد کر لیں، حضرت عثمان کو یاد کر لیں، ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں، اس سے کچھ حاصل نہیں، حاصل یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی تیاری اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجیے اللہ کے بدلے اپنے عمل میں، اور کوشش کیجیے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام برپا کرے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 3 آیتوں میں ایمان بالآخرہ کا فلسفہ، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک۔ اس کے بعد پھر جو آپ کے شدید ترین مخالفین تھے ان میں سے ایک، اور بالکل اتفاق کے بارے میں یہ نام تو وہاں نہیں ہے ابو جہل کا، لیکن یہ کہ وہاں پر ذکر ابو جہل، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی الی آخر الآیہ۔ اسی طرح اس سورت کے بھی 3 حصے میں اسی طرح پہلے 7 آیات جن میں سے 3 آیات ہم پڑھ چکے ہیں کئی بار، آج ان میں سے باقی صرف 4 آیتیں میں پڑھ، پہلے 7 آیات حضور کی کتاب، پھر 3 آیات میں یوم القیامہ کی شدت، کیا شدائد اور کیا مسائب آنے پڑتے ہیں، وہ دن موت کا، اس کو یاد کرو، یاد رکھو، وہ سامنے آنے والی۔ اس کے بعد ایک مفصل گفتگو ہوئی ہے، اور یہاں جو کردار ہے اس میں بھی اتفاق ہوئی تھی، یہ ولید بن مغیرہ کا وہ بھی حضور کے مخالفین میں پہنچ، تو اس حوالے سے
سورہ علق اور سورہ مدثر میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت یہ ملتی ہے حضرت بخاری میں کا اتفاق کہ پہلی وہی جو ہے وہ سورہ علق، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ پہلی وہی یہی سورہ مدثر کی تھا، اور یہ حدیث ان کی جو ہے کئی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود، لیکن پھر ان کی اپنی ایک اور دوسری حدیث سے اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ وہ دوسری حدیث جو ہے وہ اس صورت کی شان نزول یہ فرماتے ہیں کہ میں غار حرا سے نیچے اتر رہا تھا، واپس آ رہا تھا اپنے گھر، مجھے آواز آئی کیا محمد، میں نے دائیں بائیں سامنے پیچھے دینے کے آیا تو مجھے کون ہے، لیکن میں چل پڑا کوئی نہیں آیا، آواز آئی یا محمد، تو میں نے دیکھا چاروں طرف کوئی نہیں آیا، فارغ بیٹھے آگے بڑھا، پھر آواز آئی یا محمد، اب اچانک میری آنکھ آسمان کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا وہ جو ہے آسمان اور زمین کے مابین پورے افق کے اوپر اتنی بڑی کرسی ہے جس پر بیٹھا ہوا ہے کہ جو پورا افق اسے پورا کیا۔ تو اب یہ حضور جو ہے اس پر حضور کہتے ہیں کہ دنیا پر جو ہے وہ خوف کا غلبہ ہوا، پھر آپ پر آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجہ مسلمت صاحب اس کے بعد یہ آیات یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ اس حدیث سے خود معلوم ہو گیا کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا اور وہی تو وہاں پر ہی وہی پہلی نازل ہوئی تھی، جو علق کی ابتدائی پاک آیا، تو گویا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی اس اپنی حدیث سے اپنے قول کی نفی ہوئی، اس اعتبار سے تقریباً متفقہ بات کی ہے کہ پہلی وہی سورہ علق کی ابتدائی پاک آیا، اس کے بعد ہو سکتا ہے پہلے سورہ نور ہو پھر سورہ مزمل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے سورہ مزمل ہو پھر سورہ نور ہو، لیکن اس کے بعد تو سورہ نور۔ اب جو ہم پڑھ چکے ہیں 3 آیتیں، اس کے بارے میں آج مزید کچھ کہوں گا۔ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، ان دونوں الفاظ کا جو پس منظر ہے بیان کر، غور و فکر کا دور اب آپ کا ختم ہونا چاہیے، کافی غور ہو گیا، کافی آپ نے فکر کر دیا، وہ آپ کا فلسفیانہ سوچ بھی اس کے پس منظر میں ہے، اور ایک جو فکر آپ کو دامن دی تھی کہ اتنا بڑا ایک اور اتنی بڑی ایک ذمہ داری آ رہی ہے، اس کا جو خوف آپ کا تعلق ہوگی۔ اب فرمایا کہ قوم پاک کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، گرڈ اپ یور لائن، جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، اپنی کمر کس لو اور لوگوں کو خبر دو، آخرت کہتے آپ وربک فکبر، وہ تو آپ کا نقطۂ آغاز ہے آپ کے مشن، اور آپ کا ہدف گول کیا ہے؟ یہ رب کی تکبیر، رب کی بڑائی کا اعلان، رب کی بڑائی کا نفاذ اور قیام۔ ان 3 آیتوں کو میں کافی بیان کر چکا ہوں، اب آگے چلیے 4 آیتیں مزید وہ اسی سے ہوئی، وثیابک فطہر، اور نبی اپنے کپڑوں کو پاک وبالرجز، اور گندگی سے نجاست سے علیحدگی اختیار۔ اب اس میں ایک تو ظاہری معنی ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، ظاہر بات ہے طہارت سے ہے، نہایت اہمیت رکھنے والی کیا ہے ہمارے دین میں۔ اگر کی دنیا سے مذاق اڑاتی تھی، یہودیوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تمہارے نبی تمہیں یہ جو استنجا کے احکام بھی بتاتے ہیں، طہارت کے احکام بھی بتاتے ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں انہوں نے حضور سے کہا کہ ہاں ہمارے نبی یہ ساری باتیں ہمیں سکھاتے ہیں، یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ جو نجاست اگر ہوتی ہے تو پھر جو ملکوتی قوتیں ہیں، فرشتہ ہے وہ خرید دے گا، اور یہی وہ ہے در حقیقت غیر مرئی طاقت، غیر مرئی طاقت اور شیطان اور جنات وہ ہمیں شر کی طرف بلاتے، اور غیر مرئی طاقت ملائکہ ہے جو ہمیں خیر کی طرف ہم آئیں تو ہمیں شاباش دیتے ہیں۔ اولیاء کو فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، ہم رہے اہل ایمان، ہم تمہارے ساتھی ہیں، کچھ بنا ہے مددگار دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت۔ یہ غیر جو مرئی جو نظر نہیں آنے والی طاقت ان میں سے فرشتہ جو ہے انسان کے ساتھ ہوئی۔ اور بھی بات چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے، جس گھر میں کتا ہو اس میں جو ہے فرشتے دار، جہاں تصویریں لٹکی ہوئی ہو یا تصویریں بنی ہوئی ہو یا مجسمے رکھے ہو وہاں بھی فرشتے دار۔ تو اس لیے وجہ ہے کہ پھر اہل ایمان جو ہے وہ ان چیزوں سے ان کو منع کیا گیا، انہوں نے روکا۔ اس ورنہ یہ کہ بہرحال باقی جو ہے آدمی سمجھتا ہے انسان کو بہت اہم بات نہیں، لیکن یہ فرشتوں کا اپنا انتظار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہوئی بات پیدا کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ گندگی جہاں ہو اس کو بھی فرمایا کہ آپ اپنے کپڑوں کو صاف۔ ویسے عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ اپنے دامن کردار کو صاف کر، یہ بھی جو ہے دامن ہم کہتے ہیں ان کا دامن پاک، دامن ایک شخص ہے یا ایک خاتون پاک دامن، یعنی اس کا دامن پاک۔ دامن پاک کا کیا مطلب؟
اس کی سیرت بیدار، کردار صحیح، اس کے اندر جو ہے کوئی بھی برائی موجود ہے، اخلاق کی کوئی زندگی موجود ہے، یہ مقبول دیا گیا ہے۔ بارہ دونوں چیزیں اپنی جگہ مطلوب ہے۔ ظاہری جو ہے طہارت، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ احادیث کی کتابیں بھی جو ہے وہ جو سب سے پہلے طہارت سے متعلق جو احادیث ہے وہ آتی ہے، پہلا باب۔ فقہ کی کتابیں میں سب سے پہلے طہارت کا باب، پہلے آپ طہارت حاصل کریں گے، پاک رہیں گے، تبھی تو پھر نماز ادا کریں، تبھی پھر عالم ملکوت کے ساتھ آپ کا ایک روحانی رابطہ ہوگا، تبھی تو فرشتے جو ہے آپ کے پاس پڑیں گے اور نیکی پر آپ کی پیٹھ ٹھوکیں گے، آپ کو داد دیں۔ ہاں، یہ سیدھے راستے۔ اس حوالے سے فرمایا کہ سیابہ کے فتح رجز، یہ دو الفاظ ہے وہ قریب ہے، اس سے مراد ہے زندگی۔ لیکن گندگی بھی دو طرح کی، ایک گندگی ہے ظاہری اور ایک گندگی معنوی۔ معنوی گندگی میں کیا ہے؟ شرک ہے، اس سے پاک، حق نوعیت، اس سے چنانچہ بتوں کا یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، بتوں سے رہے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ حضور پہلے سے آپ کا اپنا مزاج جو ہے نفاست پسند تھا، صفائی پسند تھا، اسی طرح آپ نے کبھی کسی خود کو نہیں کی، نبی تھے آپ، نبی کو پیدائش کا حکمت، اور اس کی تو اپنی جو فطرت ہے وہ ایسی فطرت صحیحہ ہوتی ہے، یہ برے کاموں کی طرف تو اس کا اعلان ہوتا ہی نہیں۔ اور اگر کہیں ایک برائے بشریت جو ہے اس کی بنیاد پر کوئی ہو تو اللہ وہ ملے، وہاں تو حضور اپنا قصہ سنا۔ اور یہ مطلب 3 ایریا ہو گئے، ایک کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آکاش کے میلے میں جاؤں، میلہ ٹھیلا ہوتا تھا وہاں، کافی سب کچھ ہوتا تھا وہاں، بڑی جو ہے وہ فحاشی بھی ہوتی تھی وہ، لیکن یہ کہ کھیل کود بھی ہوتا تھا۔ تو میرے جی میں بھی آیا تھا جا کے میں میرا تو میں چل پڑا، کئی بھیڑ کے پاس سے بچہ وہ بچے وہاں، لیکن راستے میں گئے ایک جگہ چٹان سے بس نکلی، میں بیٹھ گیا ایک جگہ لگا لی کسی طرح سے، تکیا لگایا بیٹھے، میری آنکھ لگ گئی اور بس پورا ہو گیا، رات نہیں بھیجا گیا، ایک مرتبہ پھر آتے پھر یہی ہوا۔ تو اللہ جو ہے بچاتا، نبیوں کی عصمت کو قائم دیا، اور ویسے بھی انبیاء فطرت کے اعتبار سے جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ظاہر بات ہے کہ تمام و کمال پورے اترنے والے انبیاء۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کبھی زندگی بھر کی ہمت کو نہیں، حضرت عثمان غنی نے بھی رضی اللہ تعالیٰ کبھی کسی ہمت کو نہیں، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کے بہنوئی تھے سعید بن زید، ان کے جو والد تھے وہ بھی موحدین میں سے، اور وہ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر اللہ سے کہتے تھے، اے اللہ میں صرف تجھے پوچھنا تھا، میں صرف تیری بندگی کرنا، بتوں سے وہ بالکل دور متلقف، لیکن میں نہیں جانتا کیسے میری بندگی کیسے۔ اب کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا تو حضور پر وہی کے آغاز سے پہلے لہٰذا بھائی بات ہے مسلمان کو نہیں کہلا سکتے، لیکن وہ وقت کرتے اس اعتبار سے توحید جو ہے وہ تو فطرت کا بتا ہوا، صفائی اور نفاست یہ بھی فطرت ہے۔ یہ دو حکم مزید آ گئے، اور یہ کہ ولا تمنن تستکثر، اس کے 2 ترجمے کیے گئے۔ عام طور پر کیا ہے، کسی پر احسان مت کرو کہ اس کا زیادہ بدلہ تمہیں ملے، یعنی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ کوئی بڑائی کی اور آپ چاہیں کہ کوئی یہ شخص بھی کبھی یہ بڑائی کا بدلہ دے اس سے زیادہ باقی ڈر میں تو کچھ چیز زیادہ آگے تھی، ولا تمنن تستکثر، اس لیے نہ کسی پر احسان کہ تم اس سے اضافہ چاہتے ہو، کوئی بدلہ چاہتے، ایک ترجمہ یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن دوسرا ترجمہ میرے دل کو بہت لگا ہے، یہ من یا بنو اس کے لیے بھی آتا ہے احسان بھرنا کسی پر، اور ایک یہ کسی چیز کا منقطع ہو جاتا، لہو اجر غیر ممنون، ممنون جو ہے اسی سے ہے، اور اس کو کہتے ہیں منقطع کر، ان کے لیے تو وہ اجر ہے ان سے سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہو، ہمیں اس کا وہ اجر چاہتے ہیں جنت، اہل جنت کے لیے۔ تو آپ اپنی جد و جہد کو مایوسی کی وجہ سے کہیں چھوڑ کر نہ بیٹھے، آپ پر امتحان تو آئے گا، آپ کے صبر کا امتحان لیا جائے گا، آپ کی استقامت کا امتحان اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دل برداشتہ ہو کر لوگ تو میری بات سنتے ہیں، لوگ تو مجھے پاگل کہنے لگے، لوگ تو مجھے مجنون کہنے لگے، لوگ آج مجھے شاعر کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس سے دل برداشتہ ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ چھوڑ کر بیٹھتے، جیسے کہ بہرحال غیر نبی جو ہوتے ہیں ان میں سے بہت مرتبہ ایسا ہوا تاریخ میں کہ انہوں نے کسی خیر کے کام کا ارادہ کیا، آغاز کیا، لیکن دونوں کی مخالفت میں دل برداشتہ ہو کر پھر کچھ ہمارے ہاں پچھلی صدی کے آغاز میں مولانا ابوالکلام آزاد کا معاملہ ایسا 1912 میں انہوں نے الحلاج جاری کیا تھا، بہت اعلیٰ پیمانے کا تھا، 1913 میں حزب اللہ قائم کی، حکومت الہیہ کا قیام یہ اس کا نظم العلم، وہی جو میں بیان کرتا ہوں ربا کا فکبر میں، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ انجیل کی اصطلاح کیا ہے، دائی کنگڈم کم
thy will be done on earth as it is in heaven. اسی طرح حکومت الہی کیا حکم العین کے تحت انہوں نے جماعت پڑھا. لیکن پھر یہ کہ مخالفت ہوئی اور یہ کہ جو ان کی توقع تھی کہ ریسپانس ملے گا, علماء کرام جو ہے وہ میری بات سنیں گے, مانیں گے, میرا ساتھ دیں گے, اس کی وہ پوری نہیں ہوئی. حالانکہ حضرت شیخ الدین جیسی شخصیت جو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی ہجری کے وہ مجدد اعظم تھے, وہ ان کی کچھ پر تھے, پھر بھی علماء نے بحث سے مجبوری ان کی دعوت کو رد کر دی. تو مایوس ہو کر بدل ہو کر انہوں نے بھی ساتھ میں پیٹ دی 1920 میں, اور پھر انہوں نے واقعی پوری کانگریس میں شامل ہو کر جسے میں کہوں گا جہاد حریت فریڈم اسٹرگل کے لیے, انگریز سے کی غلامی سے نجات پانے کے لیے, جدوجہد کے لیے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ تقریباً 21 برس کے بعد مولانا مودودی میدان میں آئے, انہوں نے پھر وہی کام کیا جماعت اسلامی قائم کی. اس کا نظم العین بھی یہی تھا, حکومت الہیہ کا قیام, لیکن ان کے اندر ہمت زیادہ تھی, محنت کا مادہ زیادہ تھا, صبر و تحمل زیادہ تھا. مخالفت ان کی بھی تھی, آج بھی ہو رہی ہے, بہت قریب ہوتی ہے, لیکن وہ جمے رہے اپنے کام. اور یہ کہ انہوں نے اپنی استقامت کا پور دی. بہرحال ان کے جو میری ذاتی رائے ہے جس کی وجہ سے میں نے جماعت اسلامی سے اختیار کی تھی کہ وہ الیکشن کی سیاسی میں آ کر انہوں نے غلط کی تھی, ان کی غلط کی تھی. وہ جلد بازی کی وجہ سے جلدی سے شاید ہمیں یہ کام جو ہمارا پورا ہو جائے اس بات سے, لیکن یہ کہ یہ غلط ہوتا ہے. غلط ہی بڑے سے بڑے لوگوں حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں میں 13ویں صدی کا مجدد مانتا ہوں, اس کی غلط یہ ہوتا. لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص بددل ہو کر اپنا کام میں چھوڑ, کام میں لگے, اس میں استقامت, اس کے اندر جو ہے جمے رہنا, ولا تمن تستکثر, آپ کو کثیر نتائج ملیں گے, ابھی نہیں مل رہے, ایک وقت آئے گا جب وہ وقت بھی آ جائے گا. اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, لوگ فوج کیا وہ بھی نقشہ آ گیا تھا. جتنے عرصے میں زیادہ آپ کہہ سکتے 20 برس کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے. 20 برس کے اندر کیا نقشہ بدلا. کہاں یہ ہے کہ پہلے 10 برس میں جو مشکل 100 آدمی آئے, اور اگلے 10 برس میں وہ انقلاب برپا ہو گیا, اور پورے ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت قائم ہو گئی, اللہ کی کبریائی کا نظام قائم ہو گیا, اللہ ہی کی بڑائی لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, اللہ کی بات سب پہنچی ہو گئی. یہ 2 معنی ہے اس میں جو لیے گئے ہیں. تو آج کی جو 4 آیات ہیں یہ 4تھی نبی میں سے 3 باقی بچا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے رب کے لیے صبر. لام جب آتا ہے صبر کے ساتھ اس میں مفہوم ہوتا ہے رب کے فیصلے کا انتظار. مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعوت و تحریک کے مختلف مراحل آئے, ہر مرحلے پر اللہ کی طرف سے رہنمائی ملے گی. آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, آپ کو ہر لمحے میں ہر مرحلے پر رہنمائی ملے گی. لیکن اس وقت تک کوئی قدم خود نہ اٹھائیں, نیا قدم, جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت رب کا انتظار بھی رہی ہے طرف سے. لیکن یہ ہے کہ مصبر وما صبر کا الا باللہ سے بھی آیا, صبر کیجیے اور آپ کا صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے سہارے قائم, جس میں جتنا ایمان مکتا ہوگا اتنا ہی صبر کر سکے. یہ 7 آیتیں وہ ہیں جو میرے نزدیک بہت سے حضرات کے نزدیک یہ 4تھی وحی کی حضور پر ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد 3 آیتیں جیسے سورہ علق کے اندر اللہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک رجع, یہاں 3 آیتیں ہیں. وہاں ہے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا, آخرت, اس کا تصور اور اس کا فلسفہ. اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو انسان سرکشی پر آبادہ ہو جائے گا, ظلم کرے گا, لوگوں پر ظلم کرے گا, لوگوں کی مال ہڑپ کرے گا, لوگوں کی حقوق سلب کرے گا, لوگوں پر تشدد کرے گا, سب کچھ کرے گا اگر آخرت کا یقین. لہٰذا وہ آخرت کا فلسفہ اللہ ان الانسان لیطغی, یہ انسان سرکشی پر آبادہ ہو ہی جاتا اور راہ مستقبل دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ کوئی پکڑنے والا نہیں, کوئی مجھے سزا نہیں ملی, میں نے جھوٹ بولا اور میری زبان پر کھانا بھی نہیں ملی, میں نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا, مجھے کوئی کینسر نہیں ہوا, نہ پیٹ کا نہ ہاتھیوں کا, کوئی پکڑ نہیں. لہٰذا پھر انسان سرکشی کے اندر آگے سے آگے بڑھتا. لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک رجع. اس دنیا میں اگر تمہیں سزا نہیں مل رہی تو ایک اور زندگی آنے والی ہے, وہ ابدی ہے, اور اس کی سزا بہت سخت. اس سزا پر اگر یقین ہو جائے تو پھر انسان سیدھا. اب آپ کو معلوم ہے یہی بات ایک تمثیل کے پیرائے میں اس میں نور کے اندر آ چکی ہے, ایک باغ والوں کا قصہ. اسی طریقے سے اسی کا جو ہے آخرت میں دوسرا سورہ جو زمین مل جائے. تو ان 4 صورتوں کے اندر اہم مضمون جو ہے, ایک حضور کی کتاب, نمبر 2
کسی بھی مخالفین میں سے کسی تئی مخالف جو ہے اس کی چنتا کرتی ہے اور بدلتی رہا. اب آئیے وہاں پر آ رہا تیسرا مضمون اس کا، ذرنی ومن خلقت وحیدا. بلکہ پہلے وہ پڑھ لے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو سن رکھو وہ دن بہت سخت ہے. اس کی سختیاں جو ہے القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ وقت آنے والا ہے، وہی آنے والا ہے. جیسے سورہ حج کے شروع میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اور وہ اللہ کو تقوی اختیار کرو. وہ جو قیامت کا زلزلہ آئے گا وہ بہت سخت ہوگا، بہت سخت. ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم. جب تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی جو اپنے بچے کو بھول جائے. آپ کو معلوم ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط رشتہ نہیں ہوتا. دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے محبت، ایک اس میں جو ہے نفسی کا عالم ایسا تعریف ہوگا کہ مائیں جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے بچوں کو بھول جائے. اور یہ تضع کل ذات حمل حملھا، اور ہر حاملہ جو ہے انسان ہو یا حیوان ہو حمل گر جائے گا، اس کی شدت کی. یہ دن جو آنے والا ہے فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونکا. اب معلوم ہوتا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات سے جب جمع کیا جائے کہ 3 مرتبہ بس طے کیے ہے، 2 مرتبہ نہیں. عام طور پر خیال ہے 2 مرتبہ نہیں، 3. ایک ہے یہ جو سانپ جس سے کہ ایک انجل بن جائے، یہ طوفان آئے، وَيُومِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج یکجا ہو جائے، ایک زلزلہ شدید آئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کے سب بے ہوش ہوتے. لیکن دوسرا پھر جو ہے وہ ہے جب کہ بے ہوش ہو کر گرنے والا مرحلہ آ جائے. اور تیسرا سور وہ ہے جو پھونکا جائے گا تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. یہ قیامت کا اصل میں یہ 2 لفظ جو ہے ہماری زبان میں اردو میں ہم گڑبڑ کر دیتے. قیامت اور ساعہ، یہ 2 فرق. الساعہ سے یہ مراد ہے جب کہ سور پھونکا جائے گا اور اس جو کائنات ہے یہ مادی کائنات، اس کا یہ سارا نظام درم برم ہو جائے. پہاڑ جو ہے تمہیں روئی کے گالوں کی طرح چلتے ہوئے اور جو کچھ ہونے والا ہے، چاند جو ہے سورج میں دھس جائے، جنہیں الشمس والقمر، یہ سارا جو ہے کتنا بڑا ہنگامہ ہوگا کہ یہ صورت حال پیدا ہو جائے. اور ایک قیامت ہے بات سے بادل بہت، یہ اس کے بہت عرصے کے بعد اس میں وقفہ ہے، وہ ہے قیامت کھڑے ہونا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک میں کھڑے ہونے دیکھتے ہوئے وہ اپنے کمروں سے نکل آئے گے. یہ ہے قیامت کا سور اور یہ ہے الساعہ. ان دونوں کو یہ ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. کافروں پر یہ آسان نہیں ہوگا، بہت سخت ہوگا، بہت بھاری ہوگا، بہت سختی جھیلنی پڑے گی. ذرنی ومن خلقت وحیدا. اب وہ ایک کردار سامنے آ رہا. میں بتا چکا ہوں اس میں تقریباً اتفاق ہے. یہ ولید بن مغیرہ ہے، یہ بڑے سرداروں میں سے تھا اور اس کی دولت اور اس کی جائیداد پھیلی ہوئی تھی. مکے میں بھی بہت جائیداد تھی اور طائف میں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سٹیز تھی. دونوں شہر جو ہے وہ محلوں کے مانند تھے، جیسے آپ کہتے ہیں ٹوین سٹیز اور اسلام آباد اینڈ پنڈی. یہ دونوں شہر جو ہے ایک دوسرے کے دونوں شہر استعمال ہوتے تھے. اس لیے کہ طائف جو ہے وہ مکے کے جو بڑے بڑے سردار ہیں سب کی جائیدادیں وہاں تھی، باغات تھے. اور وہ جو گرمی کا موسم ہوتا تھا وہ وہاں جا کے گزارتے. وہ بلندی پر ہے، وہاں پر بہت خوشگوار ہوتا ہے، باغات سے وہاں بہت وہ جو ہے ٹھنڈی چھاؤں ملتی ہے. جہاں گرمی کا موسم بہت تھی تو اکثر جو یہ بڑے سردار تھے قریش کے ان کی جائیدادیں وہاں موجود تھی، ان کے گھر وہاں موجود تھے. تو گرمیوں کا گویا کہ اوپر نہیں یہ کیا کہ مکے کی ایک شہر کی سیاست اس کو ریاست قرار دیا جائے، سٹی اسٹیٹ مکہ. تو اس کا جو موسم گرما کا صدر مقام تھا وہ طائف. تو طائف میں بھی اس کی بہت جو ہے جائیداد. پھر اللہ نے اس کو بیٹے دیے تھے 10-12 بیٹے. اور یہ بیٹے جو ہے ان میں سے آپ کو معلوم ہے ایک بیٹا جو ہے وہ تاریخ اسلامی میں کس طرح نامور ہوا ہے، خالد ابن ولید. یہ ولید بن مغیرہ ہے، ولید کا بیٹا خالد. اور حضرت خالد جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نے جو کتاب دیا ہے وہ ہے خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار. یہ مقام ہے اور بہت شجاع، بہت ہی دلیر، بہت ہی بہادر. پھر اس کے پاس بیٹے بھی تھے، مال بھی تھا، حیثیت بھی تھی، وجاہت بھی تھی، گراہٹ بھی تھی. تو اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ یہ ابو جہل کی طرح کا مستعد نکال جاتی تھی. معاملات کے اوپر غور کرنا، سوچنا.
اور اس کے بعد روپیہ نکالنا یہ اس کے مزاج میں شامل، اس کا نصرت کرنا جا رہا ہے۔ فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑو مجھے اور اس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اس کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی وجہ سے بہت ہی لاڈ میں اور بہت ہی اپنے سمجھنے کے ہر طرح کے ناز و نام کے پرورش دولت مند شخص کا اکیلا بیٹا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، اور پھر میں نے اس کے لیے مال کو پھیلا۔ یہ مال اس کا جو ہے مکے میں بھی ہے اور یہ مال اس کا طائف میں بھی، جائیداد جہاں بھی ہے وہاں بھی، اور اس کے بعد مویشی بیڑے بکریاں اونٹ وغیرہ یہاں بھی ہے وہاں بھی، مالم ممدودا وہ بنینا شہودا، اور بیٹے ہم نے دیے اس کو جو حاضر بات کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے آج یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آج بیٹے جو ہیں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اس اعتبار سے انتہائی محروم ہے کہ بیٹا کوئی امریکہ میں ہے، کوئی ٹورنٹو میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، اپنے پاس کوئی نہیں۔ ماں بھی مر رہی ہے اور اب اپنے بیٹے کو دیکھ لے گی اس کو، جو آج لوگ پوری نہیں۔ باپ مر رہا ہے، ایریا رگڑ رہا ہے، لیکن بیٹا اس کے ساتھ آتے ہیں بعد میں بھاگ دوڑ کر وہ قبر پر جا کر جو ہے کبھی، لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے بیٹا جو محفوظ، اور یہ ظاہر بات ہے اس کی علامت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس گھر میں کھانے پینے کے وہ کاہے کو باہر جائے گا، وہ باہر تو ہو ہی جاتے ہیں لیکن جو کمائی کے لیے۔ اب ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں دبئی چلو، ایک دفعہ ایک دور میں جو ہے وہ نعرہ بن گیا، اور یہی ہوتا سال بعد کہیں آ رہے ہیں، ایک سال تک جس کی بیوی یہاں بیٹھی رہی ہے بغیر شوہر کے، اب آپ کیا مجھ سے سزادات پیدا نہیں ہے، اس سے برائیاں پروان نہیں چڑھے گی، اس سے اخلاقی گراوٹ نہیں آئے گی۔ پھر کیسے اخبار آپ خبریں پڑھتے ہیں جب ایک سال کے بعد جب وہ آئے شوہر صاحب تو بیوی جو ہے اس کے تعلقات قائم ہو چکے تھے دیور کے ساتھ، اس دیور نے اور بیوی نے مل کر اخبارات آپ نے ایک سال تک چھوڑ رکھا، بعض اوقات تو دو سال۔ ہمارے لوگ جو جاتے ہیں انگلینڈ وغیرہ میں اپنے چلے جاتے ہیں بغیر ویزا کے، پوری ان کا تو آنا ہی ممکن ہے، کیسے آئیں گے؟ پہلے وہاں پر کوئی اپنی پوزیشن بنائے کہ وہاں پر جو ہے کوئی گرین کارڈ ملے، کوئی اور شہر ملے، تبھی تو کہیں آنے کا سوال ہے، ورنہ سالوں پر سال گزر جو واپسی آنے کا سوال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری مسلم اللہ چنانچہ عرب میں بھی جو نوجوان ہے سعودی عرب کا وہ بڑی یہ سوچیے کہ تحقیر آمیز انداز میں کہا سکتا ہے اب پاکستانیوں کو اور جو دوسری اور دوسرے سے آئیں گے یہ رزق کے جو ہے بھکاری ہے جو ہمارے پاس آئے، ہماری دولت جو ہے وہ ان کی چیز ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی خود داری کو کچلا جاتا ہے۔ ایک صاحب کے جو پروفیسر جدہ یونیورسٹی میکینیکل انجینئرنگ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، انہوں نے مجھ سے آ کے شکایت، ایک زمانے میں پالیسی بنی تھی سعودی عرب کی کہ جتنے بھی باہر کے لوگ ہیں جو اونچی پوزیشنوں میں ہیں ان کو نیچے کر کے سعودی نوجوان کو ان کو ملتا ہے، سعودائزیشن کو کہتے تھے، سعودیت بنانا اپنے اداروں میں۔ کل جو لڑکا اس سے پکڑ گیا ہے بالکل نوجوان، مجھے اس میرے اوپر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا کے، اور اس سے بھی بہتر بات ہے ایک بہت اعلیٰ معیار کا جو ہسپتال ہے وہاں سعودی کا چپراسی بھی جا سکتا ہے، میں نہیں داخل ہوں، غیر سعودی کے لیے علاج چاہیے، سعودی کے لیے چاہے وہ چپراسی۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری غیرت بغاوت کیوں ہو یہاں پر، کس لیے بیٹھے ہو یہاں؟ تنخواہ زیادہ ملتی ہے، پیسہ دیتا نہیں، آپ کی عزت نفس جو ہے وہ کچھ نہیں جا رہی ہے، یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا منیر شہودہ اس نے اپنے بیٹوں کو ایکسپورٹ میں کیا، اللہ کا شکر ہے میں نے تو اپنے کسی بیٹے کو ایکسپورٹ نہیں کیا، میرے بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائیوں نے بھی کسی نہیں کیا، ہمارے بچے نہیں اس میں بھی بات کر رہے ہیں، وہاں جا کر کیا ہو جائے گا، آپ یہاں بھی اللہ وہاں بھی اللہ، تو یہاں پہ جو کام کرنے کا امکان ہمارے لیے ہے دین کا وہ وہاں نہیں، ظاہر بات ہے کہ وہاں آپ سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھے جائیں گے، آپ برابر کے شہری تو کبھی سوال کرتے کیا قانونوں میں برابر تو آپ بھی شہری ہو گئے، آپ کے پاس بھی ایک ووٹ کا حق ہے، لیکن یہ کہ حقیقت میں جس جگہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں ظاہر بات ہے کہ آپ نے کیا بارہ یہاں پہ منیر شہودہ کے حوالے سے میں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی بڑی نعمت کے طور پر بیان کرتا ہے، بیٹے لیے جو تھا بھی موجود ہے پاس موجود ہے، اس کے پاس آگے بات منیر شہودہ بہت رہو تمیزہ، اور اس کے لیے ہم نے یہ سمجھیے کہ اس کے بچھیروں کو خوب بچا دیا، اس کے لیے ہماری نعمتوں کے دسترخوان ہے بچے پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ اور اس کو ملے، یہ وہ بات ہے میں بیان کر چکا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی دولت کی گھمنڈ میں لے کر کہ جب ہمیں اللہ نے یہاں یہ سب کچھ دیا ہے تو گویا کہ اللہ ہمیں پسند میں پسند کرتا، ہمیں اس کی دولت دی ہے، حیثیت دی ہے، علاج دی ہے، قرآن دی ہے، ہمیں وہاں نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ انہیں سمجھاتا تھا تو گویا کہ وہ کہتے تھے کہ تم جیسے یہاں جوتیاں پٹھار رہے ہو ہمیں جوتیاں پٹھارو، اور وہ گئے جو اللہ نے یہاں نہیں بدلی ہے بات خاص طور پر کے اندر دو استاد کا مطالبہ اس کے بعد مسئلوں کا جو ہے ایک سچی بات دو باغات میں
انگوروں کا باغ اور اس کے جو باڑ لگی ہوئی تھی کھجور کے درختوں کی، لیکن تیز ہوا آئے آندھی آئے تو اس کو درخت ہو گئی اور وہ باغ کے اوپر انداز کر اٹھا، اور پھر اس میں جو ہے اور کھیتیاں بھی تھی جس میں گندم وغیرہ اگ رہی اگ رہی، اور یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت دی۔ وہ اس کا ایک ساتھی تھا جو غریب تھا، وہ اللہ والا تھا، وہ کہیں اسے سمجھا رہا ہے کہ اللہ کا شکر، اتنا اللہ نے تم کو انعام کیا، اللہ کا شکر، اللہ ٹھیک سے بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توحید کا احساس کر، اسی کی بندگی کر۔ اس پر اس نے کہا کہ میں انا اکثر من کا معلوم، آج جو نہ پڑا بیٹے بھی اللہ نے دیے، میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفسی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہوں، لیکن اپنی اولاد دیکھو اور پھر میرے ساتھ دو کر چاکر دیکھو کتنے، تمہارا تو حال ہی وہ دخل جنت ہوں اور وہ ظالم النفس، اپنے باغ میں داخل ہوا اسی حال میں جو اپنے آپ پر نفس بھول کر رہا تھا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی میرا باغ میں ہوگا، اور یہ ما اظن ساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا۔ اول تو مجھے نہیں کوئی گمان نہیں کہ آخرت ہوگی، وہ قیامت ہوگی، وہ دوسری زندگی ہے جیسا کہ تم کہتے ہو، پہلے تو میرا یہ بات ہے ہی نہیں، اور اگر بھی فرض میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو مجھے وہاں اس سے زیادہ چاہتا، مجھے یہاں دیا وہاں بھی تم مجھے اللہ نہیں، اللہ یہ بات ہونے والی نہیں، یہ اس کا غلط خیال، یہ جو ہے تلک امانی ہو انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ جو ہے ہماری آیات میں ہے ان کا دشمن، آیات جو ہم بھیج رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیات قرآنی جن کا دشمن، شعور ہے تو شعور، میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا، یہ دوزخ کے اور آخرت کے عذابوں میں سے ایک عذاب میں جو حضور کو دکھایا گیا ہے، جو لیلۃ الاسریٰ تھی، معراج کی شب، ایک پہاڑی ہے اس پر ایک شخص سانس کا پھولا ہوا ہے، اسی طریقے سے مشقت سے وہ چڑھتا ہے، پھر وہاں فرشتہ اٹھا کر دوبارہ اس کو دھکا دیتا، یہ اس کا عذاب ہے، یہ اس کی مشقت، شعور ہے تو ہوں شعور کا میں مجبور کروں گا وہ چڑھے گا، اس میں زندگی سارا ہے، یا تو اس زندگی میں آپ اوپر چڑھ جائے، اللہ نے آپ کو جس مقام پر پیدا کیا، آپ کو مسجود ملائک بنایا، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، آپ کو اپنا خلیفہ قرار دیا، یا کہ اس مقام پر خود اس دنیا کے اندر کرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، یہاں اپنے محنت سے اپنے کردار کو بنانا ہوگا، یا جن کے دوست سے اللہ کی راہ میں انصار اور قربانی کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہوگا، یا تو یہاں محنت کرو، یہاں محنت نہیں کرو گے تو وہاں ٹرائی کرنی پڑے گی، شعور ہے تو شعور۔ سورۃ التین میں اسی کا ذکر کیا گیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا بہترین حساب، بہترین مقام و مرتبے، بس تجھے ملائک بنایا اور اسے اشرف المخلوقات قرار دیا، لیکن پھر ہم نے اسے نیچے پھینک دیا۔ اب جب زمین میں آیا حیات دنیاوی، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انسانی بچہ جتنا کمزور ہوتا ہے کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہے، بکری کے بچے کی ابھی ولادت ہوئی ہے، یوں تھوڑی دیر تک وہ پھر ٹانگیں اس کی کانپتی ہے اور اس کے بعد کھڑا ہے، لیکن انسان کا بچہ چلانے کے لیے آپ کو 2 سال لگ جائیں گے، 1.5 سال لگ جائیں گے، کیا کیا آپ کو جتن کرنے پڑے گے، اس کے لیے ایسی چیزیں لے کر آئیں گے تاکہ اس کے سہارے سے چلنا سیکھے، اور یہ کہ باہر اس کو کمزور کریں گے اور بہت نیچے ہیں ہم سے، تو نیچے جو ہے کم سے کم اپنے مادی اعتبار سے ہم سے نیچے ہے جنات، ان کی بہت دور تک رسائی ہے، وہ آگ سے پیدا کی، ہماری اونچائی تھی ہماری روحانیت کی، روح جو بھوکی گئی تھی، میرا وقت تھی میری روحی فقاؤ لہو ساجدین، جو فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ جب میں اس کی تکمیل کر اور یہ اس کی لوگ پلک سوار پیدا سمجھتے ہوں ون وقت بھی ہے میری روحی، اور پھر اس میں اپنی روح میں سکون ہوں فقاؤ لہو ساجدین، تو اس کے سامنے سجدے کریں گے، لیکن اس مقام سے اس دنیا میں وہاں تک پہنچنے کے لیے یہی ہے ایمان عمل صالح، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ وہاں پہنچ جائیں گے اور اس دنیا میں اپنے اصل مقام کو حاصل کر لیں۔ تو فرمایا شعور سے کو ہوں شعورا، یہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے کچھ لوگوں نے ولید بن مغیرہ، چونکہ مانا میں نے بتایا آپ کو سوچنے سمجھنے والا آدمی تھا اور لوگ اس کے فکر پر، اس کی سوچ پر، ذہانت پر اعتماد کرتے، ان سے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور اللہ نے آپ کو جہاں دنیا میں دولت اور مال و اسباب دیا ہے، آپ کو سمجھ بھی دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، عقل بھی ہے، آپ بتائیے یہ محمد جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آپ کی رائے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھا دے، مجھے اللہ نے نبی بنایا، تو آپ کی رائے کیا؟
اب یہ ایک بڑا امتحان، اس نے اس پر غور، اگر میں کہتا ہوں بزنس سے تھا سمجھ چکا مان چکا، اگر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کے نبی ہے تو مجھے چھوڑنا پڑے گا اپنا سب کچھ، یہی میرے دشمن بن جائے گی، میرا بائیکاٹ ہو جائے گا، میں اپنے دنیاوی مقام و حیثیت سے محروم ہو جائے گا۔ اب ایک کشاکش، ایک طرف جس بات کی طرف اس کی فطرت اشارہ کر رہی ہے، اس کی دل نے جو گواہی دی ہے، ایک طرف وہ ہے وہ پیش نہیں ہے، مانو کہو کہ ہاں یہ کہہ رہے تھے بالکل ایسا ہی واقعہ عتبہ ابن ربیعہ کے ساتھ ہوا، وہ بھی اسی لیے کہ پھر اس سے بات پوچھی گئی، اتنی اور زیادہ سینئر آدمی تھا، ایک ولید ابن مغیرہ سے زیادہ عمر کا اعتبار سے، اس سے بھی کہا اچھا میں جاتا ہوں محمد سے بات کرتا ہوں کہ اللہ آ کے کہا مطلب یہ اگر تم پر کوئی مجبور آ گئی ہے کہ دن آ گیا ہے، میرے جو ہے بہت سے عاملین جو ہوتے ہیں میرے بڑے دوست ہیں تعلقات سے سب بڑے جاتے ہیں، انہوں نے کہا سوچا تھوڑا توقف کرو اس سے میری بات کو دی، قرآن تم کو سنا ہے اس کی قرآن کو اس نے کہا میں جو کلام تم کو لایا جان لو یہ کلام جو ہے اگر یہ عرب کے اندر پھیل گیا اس کا روکنے والا کوئی نہیں، اور یہ کلام جو ہے اس کے اندر جو تاثیر ہے یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، یہ شاعر کا کلام پھیل دے گا۔ بہرحال یہ بات کہہ دی، ولید ابن مغیرہ نے اس کا نشہ کھینچا گیا جو کشمکش ہوئی اس کے اندر، فرمایا انہ فکر وقدر، جب اور کیا سوچا اور اندازہ کیا، یہ اندازہ ہوتا ہے آپ کو، آپ دونوں طرف کی فوراً نگیز جو ہے توڑ رہے، مان لوں گا تو کیا ہوگا، نہیں مان لوں گا تو کیا ہوگا، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، مارا جائے ہلاک ہو کیسا اندازہ، ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو جائے کیسا اس نے غلط فیصلہ کیا، ثم نظر دیکھا اور سے، یہ سارا ڈرامہ کر رہا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ واقعی بڑے گہرے غور و فکر کے بعد اور بڑے سوچ وچار کے بعد یہ بات، ثم عبس وبصر، پھر ذرا تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پھر ذرا پیچھے چلا، فقال ثم ادبر واستکبر، استقبال کیا تکبر کے ساتھ تھا، فقال ان هذا الا قول جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں جادو سے نکلا ہے، جادو کے سوا نہیں ہے یہ کچھ بھی سوائے جادو کے جو پچھلے زمانے سے چلا آ رہا ہے، پور ہوتا چلا آ رہا ہے، ان هذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر انسان کے خلاف، یہ محمد کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے خلاف نہیں، یہ میں ماننے کو تیار ہوں تو اس کو نہیں سکتا، اب یہ اللہ کا قدر میں اسے داخل کروں گا دشمن کے اندر، تو اس لیے سکتا وما ادراک ما سکتا، اور تمہیں کچھ پتا ہے وہ جہنم کیا سکر کیا لا کوئی وہ نہ چھوڑے گی اور نہ باقی رہنے دے گی، پھر یہ کہ ایک آدمی جو ہے کوئی عذاب ہے کچھ وقفہ بلکہ یہ